یتیم بچی اور عید کا دن، چچا کا ظلم اور انکار۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی ایک یتیم بچی کی ہے جس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ عید آئی لیکن چچا نے اسے نئے کپڑے نہیں دیے اور کہا کہ تو بوجھ ہے میرے اوپر۔ بچی رو کر قبرستان میں اپنے ابو کی قبر پر گئی اور اللہ سے دعا کی۔ پھر ایسا معجزہ ہوا کہ سب کے دل دہل گئے اور چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا نام فاطمہ تھا اور میں کراچی شہر کے سخی حسن علاقے میں رہتی تھی۔ میری عمر صرف 11 سال تھی، لیکن میری زندگی میں وہ سب کچھ نہیں تھا جو دوسری بچیوں کے پاس ہوتا ہے۔ میرے ابو جان کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا جب وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری اور میری چھوٹی بہن زینب کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ ہماری والدہ بھی جب میں صرف 6 سال کی تھی تب وفات پا چکی تھی، اس لیے ابو ہی ہمارا سب کچھ تھے۔ ابو کی وفات کے بعد ہمیں ہمارے چچا کامران کے گھر رہنا پڑا۔ چچا ایک دکاندار تھے اور ان کی اپنی 2 اولادیں تھیں۔ ان کا بیٹا شاہد اور بیٹی مہک دونوں میری ہی عمر کے تھے، لیکن چچا اور چچی نے ہمارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم ان کے گھر میں بوجھ کی طرح تھے۔ چچی ہمیں بہت کام کرواتی تھی، صبح سویرے اٹھ کر گھر کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانے میں مدد کرنا، یہ سب ہمارا روز کا معمول تھا۔ آج عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ صبح سویرے سے ہی محلے کی بچیاں نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر باہر نکل آئی تھیں۔ گلیوں میں عید کی نمازوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ عید کی مٹھائیاں اور پکوان کی خوشبو ہر گھر سے آ رہی تھی۔ بچیوں کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی، ہر گھر سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس جو کپڑے تھے وہ ابو کی وفات سے پہلے کے تھے۔ اب وہ بہت چھوٹے اور کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرا سوٹ اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اس پر کئی جگہ سے رفو کے نشانات تھے۔ شلوار بھی گھٹنوں سے اتنی چھوٹی ہو چکی تھی کہ میری پنڈلیاں باہر نکل آتی تھیں۔ پاؤں میں وہی پرانی ٹوٹی ہوئی چپل تھی جس کی تلی ادھر سے اکھڑ چکی تھی۔ دوپٹہ بھی اتنا پرانا تھا کہ اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے 2 دن پہلے چچا کامران سے کہا تھا کہ چچا مجھے بھی عید کے لیے ایک نیا کپڑا دلوا دیں، بس ایک سادہ سا کپڑا، میں بھی دوسری بچیوں کی طرح عید منانا چاہتی ہوں۔ لیکن چچا کامران نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا۔ چچا کامران کی کڑک دار اور غصے سے بھری آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھٹا ہوا سوٹ پہن کر کہیں نکلنا مت۔ تجھے کیا خیال ہے کہ میں تجھ جیسی بے سہارا یتیم لڑکی پر پیسے برباد کروں؟ میرے پاس اپنی بیٹی مہک کے لیے خرچ کرنے کو پیسے ہیں۔ تیرے باپ نے کیا چھوڑا تھا جو میں تجھ پر خرچ کروں؟ تو کام کرنے کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہے، نخرے مت دکھا۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنی چھوٹی بہن زینب کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ زینب صرف 8 سال کی تھی لیکن وہ سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپا رونا مت، ابو جان اوپر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ آج عید کی صبح جب میں نے دیکھا کہ شاہد اور مہک دونوں نئے چمکدار کپڑوں میں تیار ہو کر باہر نکلے ہیں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ چچی نے ان دونوں کو بہت پیار سے تیار کیا تھا۔ مہک کو نیا چمکدار لہنگا پہنایا تھا جس پر گوٹے لگے ہوئے تھے، اس کے کانوں میں نئی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں نئی چوڑیاں تھیں، پاؤں میں نئی سینڈل تھی۔ شاہد کو بھی نیا کرتا شلوار پہنایا تھا۔ میں نے آہستہ سے چچا کامران سے پوچھا کہ چچا میں بھی عیدگاہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ چچا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تو ان کپڑوں میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنی بھتیجی کو بھی کپڑے نہیں دے سکتا،
تو यहीं घर में रहकर और खाना तैयार कर, मेहमान आने वाले हैं। मेरा दिल टूट गया। मैंने नज़रें झुका ली और खामोशी से वहीं खड़ी रह गई। जब चचा अपने बच्चों को लेकर ईद की नमाज के लिए निकले तो मैं खिड़की से बैर देखती रही। गली में तमाम बच्चियां अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी जा रही थीं। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, लेकिन मैं अकेली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ज़ैनब को देखा जो अपने पुराने कपड़ों में खामोशी से बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने फैसला किया कि मैं अपने अब्बू की कब्र पर जाऊंगी। मैं उनसे बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि अब्बू मुझे भी ईद के कपड़े ले दो। मैंने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो हम अब्बू की कब्र पर चलते हैं। ज़ैनब ने सर हिलाया और हम दोनों चुपके से घर से निकल गईं। रास्ते में हर तरफ ईद की खुशियां बिखरी हुई थीं। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। बच्चियां ईदी ले रही थीं। हर तरफ रौनक थी। गलियों में बच्चे पटाखे चला रहे थे, लेकिन हमारे दिलों में सिर्फ उदासी थी। हम दोनों सखी हसन के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। लोग खुश नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने हमें देखा और हमारे हाल पर तसर खाया। एक बुजुर्ग खातून ने हमें देखा और कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि हम अपने अब्बू की कब्र पर जा रहे हैं। कब्रिस्तान पहुंची तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, कोई नहीं था। सब लोग अपने घरों में ईद मना रहे थे। कब्रिस्तान के दरख्त साख थे, हवा भी नहीं चल रही थी। हम अब्बू की कब्र की तरफ बढ़ी। हमने कब्र को देखा तो मेरे आंसू नहीं रुके। मैं कब्र के पास बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब्बू मुझे भी ईद के कपड़े ले दो। मैंने कब्र से लपेट कर कहा, चचा कामरान मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने मुझे नए कपड़े नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ ईदगाह में नहीं जा सकती। अब मैं बहुत तन्हा हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप होते तो मुझे ऐसा नहीं कहते। आप मुझे बहुत प्यार करते थे। ज़ैनब भी मेरे साथ रो रही थी। उसने भी कब्र को छुआ और कहा कि अबू हमें वापस बुला लो, हम यहाँ बहुत तंग हैं। चाची भी हमारे साथ अच्छा नहीं करती। वो हमें बहुत काम करवाती है, हमें अच्छा खाना भी नहीं देती। मैंने कब्र पर अपना सर रख दिया और बहुत देर तक रोती रही। मैंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम दे और मुझे भी कोई रास्ता दिखा। मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरे पर नूर था। वो बहुत मेहरबान लग रहे थे। उनकी आंखों में बेपनाह शफकत थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो? आज ईद का दिन है और तुम इतनी उदास हो। मैंने हिचकियां लेते हुए उनको सारा वाकया सुनाया। मैंने कहा कि चचा जान आज ईद है और मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। मेरे चचा ने मुझे कपड़े नहीं दिए और कहा कि मैं उनके साथ ईदगाह में नहीं जा सकती। मैं अपने अब्बू की कब्र पर आई हूँ कि शायद वो मुझे सुन ले। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी रोना बंद करो, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ज़रूर सुन रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। यतीमों का अल्लाह ख़ास ख्याल रखता है। मैंने कहा कि चचा जान लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसे हैं ना कोई और। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी अल्लाह के पास सब कुछ है, तुम अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह यतीमों की फरियाद सुनता है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा कि ये लो बेटी, इससे अपने और अपनी बहन के लिए ईद के कपड़े खरीद लो। मैंने हैरत से लिफाफे को देखा और कहा कि चचा जान ये क्या है, मैं ये नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे अब्बू की तरफ से है, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, ये सदका है। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मैंने बुजुर्ग को देखा लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि चचा जान मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बुजुर्ग ने कहा कि बेटी ये अल्लाह का करम है, ले लो और खुश हो जाओ।
آج عید ہے، تم بھی اپنی خوشی مناؤ، اللہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ تم دونوں بہنیں جاؤ اور اپنے لیے اچھے کپڑے خریدو۔ میں نے لفافہ لیا اور بزرگ کے پاؤں چھونے لگی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی، گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم فوراً قبرستان سے نکل کر بازار کی طرف بھاگیں۔ میرے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا اور دل میں بے پناہ خوشی تھی۔ ہم راستے میں خوشی سے باتیں کرتے رہے۔ زینب بار بار کہہ رہی تھی کہ آپا ہمیں کون سے کپڑے خریدنے ہیں۔ ہم بازار پہنچے تو ہر طرف دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ عید کے دن بھی کچھ دکاندار اپنی دکانیں کھول دیتے تھے۔ ہم ایک کپڑوں کی دکان میں گئیں۔ دکاندار نے ہمیں دیکھا تو پہلے تو اس نے منہ بنایا کیونکہ ہمارے کپڑے بہت پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ ہم بھیک مانگنے آئی ہیں، لیکن جب میں نے لفافہ دکھایا اور کہا کہ مجھے اپنے اور اپنی بہن کے لیے عید کے کپڑے خریدنے ہیں تو دکاندار کا رویہ بدل گیا۔ اس نے ہمیں بہت اچھے کپڑے دکھا دیے۔ اس نے کہا کہ یہ بیٹی تمہیں کون سے کپڑے پسند ہیں؟ میں نے اپنے لیے ایک خوبصورت فیروزی رنگ کا سوٹ دیکھا جس پر سفید اور گلابی پھولوں کی کڑھائی تھی۔ یہ بالکل نیا اور خوبصورت تھا۔ کپڑا بہت اچھا معیار کا تھا اور بہت نرم تھا۔ دوپٹہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ پھر میں نے اپنے لیے نئی چوڑیاں بھی خریدیں جو فیروزی رنگ کی تھیں۔ ایک نیا جوڑا چپل بھی خریدا جو بالکل فٹ تھا اور بہت آرام دہ تھا۔ زینب کے لیے میں نے ایک خوبصورت گلابی رنگ کا سوٹ خریدا جس پر تتلیوں اور پھولوں کی کڑھائی تھی۔ یہ بالکل زینب کی پسند کا تھا۔ اس کے لیے نئی چوڑیاں اور نئے جوتے بھی خریدے۔ ایک چھوٹا سا پرس بھی خریدا جس میں زینب اپنی عیدی رکھ سکتی تھی۔ دکاندار نے ہمیں بہت پیار سے پیک کیا اور دعا دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم یتیم ہو لیکن تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ یتیموں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے اسے شکریہ ادا کیا اور پیسے دیے۔ اس نے پیسے لیے اور ہمیں دعا دی۔ ہم گھر واپس آئیں تو چچا اور ان کے بچے عید کی نماز سے واپس آ چکے تھے۔ چچا نے ہمیں دیکھا تو غصے میں پوچھا کہ تم دونوں کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں کام پر لگایا تھا، کھانا تیار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ چچا ہم ابو کی قبر پر گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ دکھائے۔ چچا کامران نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تمہیں یہ کہاں سے ملے؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے کپڑے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ چچا کامران کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملے، کس نے دیے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے بتایا کہ کیسے میں ابو کی قبر پر گئی تھی اور کیسے ایک بزرگ نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو بیان کیا۔ چچا کامران خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا سر اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا، میں نے یتیموں کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ نے آج مجھے سبق سکھایا ہے۔ میں نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چچا میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بہت مہربان ہے، اس نے میری دعا سن لی، آپ بھی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ چچا نے بھی مجھے گلے لگایا اور کہا کہ آج سے تم میری اپنی بیٹی کی طرح ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ پھر چچا نے مجھے اور زینب کو نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ جب میں نے نئے کپڑوں میں تیار ہوئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، میں بالکل بدل گئی تھی۔ زینب بھی اپنے نئے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چچی نے بھی ہمیں دیکھا اور رو پڑی۔ چچا کامران نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو ہم سب مل کر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ چچا لیکن نماز تو ہو چکی ہے۔ چچا نے کہا کہ نہیں بیٹی، اب ہم گھر میں نفل نماز پڑھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے آج ہمیں بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ ہم سب نے گھر میں نماز پڑھی۔ چچا نے بہت لمبی دعا مانگی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ میں نے یتیموں کے ساتھ ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔
آج تو نے مجھے سبق سکھایا ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ یہ بچیاں میرے اوپر بوجھ ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہیں۔ نماز کے بعد چچا نے سب کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ آج سے یہ دونوں بچیاں ہماری اپنی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ جو کچھ شاہد اور مہک کو ملے گا وہی فاطمہ اور زینب کو بھی ملے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی پرورش اچھے سے کروں۔ چچی بھی رو پڑی اور کہا کہ میں بھی معافی مانگتی ہوں، میں نے بھی ان بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے انہیں بہت کام کروایا، آج سے میں ان کی ماں کی طرح خیال رکھوں گی، یہ بھی میری بیٹیاں ہیں، میں ان سے بھی اتنا ہی پیار کروں گی جتنا مہک سے کرتی ہوں۔ شاہد اور مہک نے بھی ہمیں گلے لگایا اور کہا کہ ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے اور آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ مہک نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ فاطمہ آپا، آج سے آپ میری بڑی بہن ہیں، میں آپ کی بات مانوں گی۔ پھر ہم سب نے مل کر عید کا کھانا کھایا۔ چچی نے بہت لذیذ سیویاں بنائی تھیں اور قورمہ بنایا تھا، بریانی بھی تھی، میٹھے پکوان بھی تھے۔ ہم سب نے مل کر بہت خوشی سے کھانا کھایا۔ میرے اور زینب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار ہم نے محسوس کیا کہ ہم بھی اس گھر کا حصہ ہیں۔ دوپہر کو ہم سب بچے مل کر باہر کھیلنے گئے تھے۔ محلے کی تمام بچیوں نے مجھے نئے کپڑوں میں دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ سب نے مجھے عید مبارک کہا۔ میں نے انہیں اپنا واقعہ سنایا کہ کیسے اللہ نے میری مدد کی۔ سب نے کہا کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ شام کو چچا کامران نے ہمیں دوبارہ قبرستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولے کہ ہمیں تمہارے ابو کی قبر پر جانا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم سب قبرستان گئے۔ راستے میں چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا۔ جب ہم ابو کی قبر پر پہنچے تو چچا کامران قبر کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا، میں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن آج اللہ نے مجھے سبق سکھایا ہے۔ آج سے یہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، میں ان کی اچھی پرورش کروں گا، میں ان کی تعلیم کا خیال رکھوں گا۔ میں نے بھی قبر کو چھوا اور کہا کہ ابو آج میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ جنت میں ہیں اور ہم پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم سب نے فاتحہ پڑھی اور دعا کی۔ چچی نے بھی دعا کی، اللہ ان دونوں بچیوں کو خوش رکھے۔ پھر ہم واپس گھر آ گئے۔ رات کو جب میں سونے لگی تو میرے دل میں بے پناہ سکون تھا۔ میں نے زینب کو دیکھا جو خوشی سے سو رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اللہ نے مجھ یتیم بچی کی فریاد سن لی۔ اللہ نے میرے چچا کے دل میں محبت ڈال دی۔ اللہ بہت رحم و کریم ہے، وہ یتیموں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے باز پرست کرے گا، اور جو لوگ یتیموں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو بہت اجر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ یتیموں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ دنیا کی تمام یتیم بچیوں اور بچیوں کی مدد فرما، ان کا خیال رکھ، انہوں نے اچھے سرپرست عطا فرما، ان کے دلوں میں خوشی ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔